بسم الله الرحمن الرحيم سفر میں کیا ہوا، کیسے دعوت دی، قبول کر لیا تو کیا کیا، نہ کیا تو کیا کیا. تو حضور وہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ان کی کارگزاری سنتے تھے اور انہیں ہدایات دیتے تھے. تو پوری امت کو اصول اس سے ملے کہ حضور نے دین بھی سکھایا اور دین کی دعوت بھی سکھائی کہ دعوت کیسے دی جائے، محنت کیسے کی جائے. تو حضور نے امت کو دین بھی سکھایا اور دین کی دعوت اور محنت بھی سکھائی. تو صحابہ کے بیچ میں جماعت کارگزاری سناتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کارگزاری سن کر ان کی اصلاح فرماتے تھے اور جو کوئی کام اچھا کیا تو اس پر ان کو خوشخبری دیتے تھے. تو یہی کارگزاری کا عمل یہ ہمارے جوڑوں اور مشوروں کا بھی ایک عمل ہے. حیات الصحابہ میں ایک قصہ لکھا ہے. ایک جماعت گئی، امیر صاحب کو کسی بات پر ساتھیوں سے ناراضگی ہو گئی، وہ اپنے ساتھیوں پر غصہ ہو گیا. تو انہوں نے حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ. ساری جماعت جائے جنگل میں جائے لکڑیاں کاٹ کر. سب امیر صاحب کے حکم پر عمل کیا گئے، لکڑیاں کاٹ کر لے آئے. پھر فرمایا آگ جلاؤ، پھر انہوں نے آگ جلے. پھر فرمایا اس آگ میں گھس جاؤ. جماعت حیران ہو گئی کہ امیر صاحب کہہ رہے ہیں آگ جلاؤ، جل رہے جل رہی ہے آگ، چھولے بڑے رہے بھی تو. وہ جگہ سوچنے لگی. تو کسی نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم حضور کے پاس آئے ہیں. اب جو حضور کے پاس آئے ہیں وہ آگ سے بچنے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہمیں آگ میں جانے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کس بات ہے؟ امیر صاحب کا غصہ اتر گیا. جلدی غصہ بھی آتا ہے، جلدی غصہ اتر بھی جاتا ہے. یہ کارگزاری جماعت مجھے حضور سے سنائی کہ حضور ہمارے ساتھ اس سفر میں یہ پیش آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی بات نافرمانی ہوتی ہو تو ایسی چیز میں امیر کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اس میں امیر کی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں امیر کی اطاعت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے حضور نے امت کو دین بھی سکھایا، دعوت بھی سکھائی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے جماعت میں، وہاں لوگوں نے دین قبول کر لیا. تو انہوں نے حضور کو لکھا کہ کیا میں ان میں رہ کر دعوت کا کام کرتا رہوں جب تک کہ ان میں کا ایک ایک مسلمان نہ ہو جائے، یا میں واپس آ جاؤں؟ تو یہ ہے تو سوال ہے. تو حضور نے ان کو جواب بھیجا کہ ان کو تیار کرو اور جو ان میں سے تیار ہو جائے ان کو مدینہ بھیجو. جو ایمان لائے ہیں ان کو مدینے کی تشکیل کرو، تیار کرو، بس تیار ہو جائے انہیں مدینہ بھیجو.
تاکہ وہ اس ماحول میں رہ کر دین کو سمجھیں. اور تم دعوت دیتے رہو, دعوت کا کام کرتے رہو, تیار ہو جائیں ان کو بھیجتے رہو ہمارے پاس. کہ مدینے کے ماحول میں رہ کر وہ دین کو سیکھے سمجھے. جماعتیں آتی تھی وہ خود دین قبول کر کے آتے تھے تو حضور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ ان کو کون اپنی مسجد میں لے جا کے ٹھہرائے گا اور ان کو دین سکھائے گا. ایک قافلے کو ایک جماعت لے گئی, انہوں نے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا اور ان کو دین سکھایا, اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حضور کی خدمت میں لائے. ان کو حضور نے ان سے کچھ سوالات پوچھے دین کے بارے میں. ان سے انہوں نے جب جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ قادو یفقہون, یہ دین کی سمجھ کے قریب ہو گئے. فرمایا لے جاؤ ان کو اور سکھو اور چلنے سکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں جماعتیں تو تھوڑی سی آتی تھی, کبھی کبھی آتی تھی جماعت. تو مولانا یوسف صاحب پوچھتے تھے جماعتوں سے کہ بھائی تم نے جو ہدایات سنی ہیں تو کیا سمجھا. تو کوئی ساتھی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. تو مولانا یوسف صاحب کبھی کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے, انہوں نے ابھی بات پوری سمجھی نہیں ہے. تو منشی جی سے کہتے تھے کہ منشی جی یہ جماعت آج روانہ نہیں ہوگی, ان کو اور ٹھہرو اور ان کو اور بات سننے دو اور سمجھ حاصل کرنے دو. آج جماعتیں روانہ نہیں ہوگی. یہ جو جماعت مسافر کے لیے حضرت کے پاس بیٹھی ہے ان سے پوچھتے تھے, وہ پوچھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ یہ کتنا سمجھا کتنا نہیں سمجھا. اور جب حضرت کو اطمینان نہیں ہوا تو منشی جی کو بلا کے کہہ دیا کہ منشی جی یہ جماعت آج روانہ نہیں ہوگی. تو ہمارے بزرگوں کا بھی یہی ماحول تھا کہ وہ کسی بات کو چاہتے تھے کہ ہمارا مجمع اس کو لے. صرف ایک سننے کی بات نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے تو اسی کے مطابق کرنا ہے. تو کارگزاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کارگزاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ کیسے ہوا, دوسرے یہ کہ کتنا ہوا. ایک یہ کہ کیسے ہوا, کس طرح کام کیا, دوسرے یہ کہ کتنا ہوا. کیسے ہوا اسے نہج سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اپنے نہج پر کام کیا یا پٹری سے ہٹے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اللہ پاک صحت عافیت دے. وہ کہا کرتے ہیں کہ گاڑی پٹری پر ہوتی ہے تو چلتی رہتی ہے, وہ پٹری سے ہٹ جاتی ہے تو ڈھیر ہو جاتی ہے, ڈھیر. تو کیا کیسے ہوا پتہ چلتا ہے کہ نہج پر تھا, کتنا نہج پر تھا, کتنا ہٹا, کتنا ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منزل ابھی کتنی دور ہے. سفر کرنے والا مسافر ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ کتنا سفر ہوا, کتنا سفر باقی ہے. ہوائی جہازوں میں وہ جو اسکرین ہوتی ہے اس پر دکھاتے ہیں ڈسٹینس ٹریولڈ, ڈسٹینس ریمیننگ, کہ کتنا سفر ہم نے کیا, ڈسٹینس ٹریولڈ کتنا سفر کیا, ڈسٹینس ریمیننگ کتنا سفر باقی ہے. اور آگے یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اتنا سفر طے کرنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے. ٹائم ٹو ڈیسٹینیشن, کہ جو تمہاری منزل ہے جہاں تمہیں پہنچنا ہے اس میں کتنی اور دیر لگے گی. ہماری کارگزاریوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. وہ تو ایک آئینہ ہے, آئینہ.
آئینے میں آدمی کو کمی بھی نظر آتی ہے، خوبی بھی نظر آتی ہے. گھر سے نکلتے ہوئے آدمی آئینہ دیکھتا ہے، داڑھی ٹھیک ہے، کوئی تنکا تو نہیں ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے، اپنی کمی کا بھی پتہ چلتا ہے اور اپنی خوبی کا بھی. ماشاء اللہ ہر آدمی اپنے کو خوبصورت ہی سمجھتا ہے. تو دعا بھی ہے نا، اللہم احسنت خلقی کما، کہ اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے. اللہم احسنت خلقی کما احسنت خلقی. اللہم انت احسنت خلقی احسن خلقی. کیا پیاری دعائیں ہیں حضور، کیا پیاری. ہر عمل میں اللہ کو یاد دلایا، اور ہر عمل میں منزل ہوتا ہی کہ آئینہ دیکھو تو کہو اے اللہ تو نے میری صورت خوب بنائی ہے، میری سیرت کو بھی بنا دے. صورت تو نے بنائی ہے، میری سیرت بھی بنا دے، خوب بنا دے. ایسی پیاری دعا ہے. عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کر لیجیے کہ اللہ میری صورت کو خوب بنائی ہے. مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت انسان ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت انسان ہے. کاغذاری تو آئینہ ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، اور ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے، منزل ابھی کتنی دور ہے. لیکن اللہ معاف کرے، ہمیں ایک کارگزاری کیا کہنا چاہیے، ایک روٹین، کیا کہیں گے، روٹین ایک معمول بن گئی ہے. اب ہماری کارگزاری سن لی بھائی، ہاں سمجھ ایک معمول بن گئی. حالانکہ وہ ایک سبق ہے، تو ایک آئینے جو ہمیں بتاتا ہے. غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا. غالب نے بہت اچھی اچھی باتیں بھی کہی. غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ کی اور آئینہ صاف کرتا رہا. غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ فرمایا، اب یہ پتہ نہیں دینی دعوت میں ہے یا دینی دعوت میں غالباً ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن یاد ہے مجھے کہ میں نے پڑھا ہے، کیونکہ وہ زمانہ ہم نے نہیں پایا مولانا الیاس صاحب کا. مولانا صاحب کا زمانہ ملا، ضرور ملا، ہم نے قدر نہیں کی اس کی، اور مولانا امام صاحب قدر نہیں کی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف سے فرمایا کہ یوسف تجھے قطبیت کا راستہ بتاتا ہوں، تجھے قطبیت کا راستہ بتاتا ہوں. فرمایا کہ دنیا میں جہاں کوئی خیر ہے اس خیر کو یاد کرو اور دعا کرو، اور اس میں تمہاری جو مدد ہو سکے وہ کرو. جب کہ دنیا میں کوئی خیر ہے اس خیر کو معلوم کر کے خوش ہو جاؤ، تمہارے اندر انبساط پیدا ہو جائے.
خوشی پیدا ہو جائے، اس خیر کو معلوم ہو جائے دنیا میں جہاں کہیں کوئی خیر ہے، اور اس خیر میں تم جو ہاتھ بٹا سکو، مدد کر سکو وہ کرو، اور دنیا میں جہاں کوئی شر ہے تو دنیا تو خیر اور شر دونوں کی جگہ ہے، وہ تو قیامت تک خیر شر چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تو جہاں کوئی دنیا میں کوئی شر ہے اس شر کو معلوم کر کے استغفار کرو کہ ان کی کمی میری کمی ہے، جو ان کی کمی ہے وہ میری کمی ہے، اور اس کو دور کرنے کی جو کوشش تم سے بن سکے وہ کرو، خیر کو معلوم کرو، اس سے خوش ہو جاؤ، اور اس پہ جو ہاتھ بٹا سکو بٹاؤ، اور شر کو معلوم کرو، کیا تمہارے سامنے آئے پتہ چلے تو کہ یہ میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے ہے۔ اور کوشش کرو کہ وہ دور ہو جائے۔ یہ قطبیت کا راستہ ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ ایک بندو نے آ کر حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو ہے، گاؤں والا، بے پڑا، دیہاتی، ہم انتظار میں رہتے تھے، کیوں کہ وہاں کے سیدھا سیدھا سوال کرتا تھا، ہم نہیں کر پاتے تھے، حضور کے کام پہ، آپ کے احترام پہ ہم نہیں کر پاتے تھے، لیکن وہ بدو آتا تھا سیدھے سیدھے بولتا تھا، ہم انتظار میں رہتے کوئی بدو آئے حضور سے کوئی بات پوچھے اور ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایک بدو نے آ کے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامت کیا ہے؟ کتنی بڑی بات پوچھی، کتنی بڑی بات پوچھی کہ بھئی کیا علامت ہے ایمان کی؟ بھئی شوگر کتنی ہے وہ آلہ بتاتا ہے، بخار کتنا ہے تھرمامیٹر بتاتا ہے، بلڈ پریشر کتنا ہے وہ آلہ بتاتا ہے، ایمان کتنا ہے وہ کون سا آلہ لایا جائے؟ بخار کا آلہ ہے، شوگر کا آلہ ہے، بلڈ پریشر کا آلہ ہے، ایمان کا کیا، ایمان کتنا ہے وہ کیسے کوئی کون پتا کرے؟ کتنی بڑی بات پوچھی، اور حضور نے کتنا اس کا 2 جملوں میں آسان جواب دے دیا۔ آپ نے اللہ نے آپ کو معلم بنا کے بھیجا تھا، معلم بنا کے بھیجا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کیا کہتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے، جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، تو حضور تزکیہ کرنے والے معلم۔ آپ نے فرمایا کہ بھلائی تجھے خوش کر دے، برائی تجھے آزردہ کر دے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیسا سوال، کیسا جواب، بھلائی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے آزردہ، غمگین کر دے، غمگین کر دے، غمگین، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو کارگزاریوں میں جہاں کوئی خوبی ہے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے، جہاں کہیں کوئی خوبی اور کوئی خوبیوں مجموعہ خوبیاں نہیں ہے، نہ کوئی مجموعہ شر ہے، دونوں ہیں، وہ قیامت تک ساتھ ساتھ چلیں گے، مجموعہ خیر بھی کوئی نہیں، مجموعہ شر بھی کوئی نہیں، تو کہیں کوئی خوبی ہے تو بھائی یہ خوبی ہمارے یہاں کیوں نہ ہو بھائی، ارے بھائی ان کے یہاں ہے ہمارے یہاں کیوں نہ ہو، یہ کہیں کوئی کمی ہے تو یہ کمی پورا کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارے مجمع کی ذمہ داری ہے، یہ منتخب مجمع ہے، ملک کا منتخب مجمع ہے۔
یہ کوئی بیان سننے کے لیے آیا ہوا مجمع نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں لینے کے لیے آیا ہوا مجمع ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے ہم سن لیں کہ تو ذمہ داریاں والا مجمع ہے، ذمہ داریاں لینے والا مجمع ہے۔ تو کہیں کی کوئی خوبی ہے تو کیوں نہ ہو ہماری یہاں بھی ہو، کہیں کوئی کمی ہے وہ ان کی کمی نہیں ہے، وہ ہماری سب کی کمی ہے۔ وہ کمی کیسے دور ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آدمی جتنی ذمہ داری اٹھاتا ہے اسی کے بقدر اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے وہ ذمہ داریوں کے اٹھانے کے بقدر ہوتی ہے، اس لیے ذمہ داری اٹھانے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کے کام میں منصب نہیں ہے، دعوت کے کام میں کیا منصب؟ عہدہ، عہدہ۔ امیر صاحب، یہ امیر صاحب ہیں، یہ امیر صاحب۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انعام کہا کرتے تھے؟ تو شاگرد بھی تھے، داماد بھی تھے۔ حضرت جی شیخ کے شاگرد بھی تھے، داماد بھی تھے، دونوں حضرت جی، دونوں حضرت جی، تیسرا کوئی حضرت جی نہیں ہوا۔ دو ہی ہوئے، تیسرا کوئی نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ ہوگا۔ ایک عرب نے خواب دیکھا کہ جو عرب پہنتے ہیں نا ابا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر پہنتے ہیں نا وہ جو، ہاں نہیں وہ جو بلند کا ہوتا ہے، ہاں گودرا۔ ایک عرب نے خواب دیکھا کہ ایک گودرا جو عرب پہنتے ہیں وہ کھوٹی سے لگا ہوا ہے، ہک سے۔ تو اس نے وہ جا کے خواب بیان کیا کسی بزرگ سے، عالم سے، کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بڑا حسین خوبصورت گودرا ہے اور وہ کوئی پہنا ہوا نہیں ہے، کھوٹی سے لگا ہوا ہے۔ تو صاحب نے تعبیر یہ کی، بزرگ نے، عالم نے، کہ وہ دو حضرت جی ہو گئے، اب وہ گوتھرا لگ گیا، اب تیسرا کوئی نہیں بنے گا۔ پھر کیا چلے گا؟ پھر کیا چلے گا؟ مشورہ چلے گا، شورا چلے گا۔ اور اب تو اللہ معاف کرے شورا بھی ایک عہدہ بن رہا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میرا بھی کوئی پوزیشن ہے، گریڈ ہے، میں شورا کا آدمی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ذمہ داری ہے، عہدہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو عہدہ سمجھے تو اس کے قابل نہیں ہے، جو اس کو عہدہ سمجھے وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ ایک ذمہ داری ہے، ڈالی گئی ہے۔ ہر قدم پر امام پر ذمہ داری ہے، امام پر کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس کی نماز خراب ہوئی تو سب کو سمجھو کہ نماز خراب ہوگی۔ مصلی کی غلطی کا اثر مصلی پہ پڑتا ہے، پوری جماعت پر نہیں پڑتا۔ مصلی کوئی غلطی کر دے، وضو ٹوٹ گیا تو کیا پوری جماعت وضو کرے گی؟ جس کا ٹوٹا ہے وہ کرے گا۔ کوئی غلطی ہے تو اس کا اثر سب پہ نہیں پڑتا، لیکن امام کی غلطی کا اثر سب پہ پڑے گا۔
ایک لطیفہ سنایا کسی نے، واقعہ، وہ جو مراکش کے ذمہ دار تھے، انتقال ہو گیا، کیا نام ہے ان کا؟ مراکش کے جو ذمہ دار تھے، یہ نہیں مراکش، بشیر، شیخ بشیر تھے نا. تو شیخ بشیر نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز میں ان کو کوئی عذر پیش آ گیا، وضو چلا گیا یا کچھ ہوا، تو انہوں نے مسئلے کے اعتبار سے پیچھے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے کیا، اور وہاں سے نکلنے کا راستہ تھا، اس سے باہر نکلے. تو جس کو آگے کیا وہ کہنے لگا، شیخ بشیر کہاں جا رہے ہو؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا، وہ گیا ہوا ہے، مجھے نماز پڑھانی ہے، اس کو کوئی گزر لاحق ہو گیا. شیخ بشیر عرب، مراکشی عرب. تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ یہاں نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی عہدہ ہے. شورا ایک بندھن ہے، شورا ایک بندھن ہے. مولوی صاحب ذرا تصویر کرو. یہ دیکھو، یہ دھاگا بندھن ہے، اس کا دھاگا، یہ اس کا بندھن ہے. یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو پگھل جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ 100 دانوں پر سبحان اللہ پڑھو تو 100 سبحان اللہ ہو گئے. ارے بھائی ایک پہ 100 مرتبہ پڑھ، ایک مرتبہ پڑھ لو گا سبحان اللہ تو 100 ہو گئے، الحمدللہ پڑھوں تو 100 ہو گئے، یا ہر دانے پہ پڑھا جائے گا؟ تو ہر آدمی ذمہ دار ہے، لیکن ان کا بندھن چھوٹا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھی کوئی مقام ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ تمہاری غلطی ہے، وہ خود سمجھ لے کہ وہ اس مقام کے قابل نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت جی سے شیخ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولی امام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ تم تو دنیا کے امیر بن گئے، ایسے امیر کہ جس کی امارت پر کسی ایک نے بھی شک شبہ نہیں کیا. ایسا امیر امت کو نہیں ملا، نہ ملے گا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا زندگی میں کہ جس نے ان کی امارت پر کوئی شک کیا ہو یا شبہ کیا ہو. ایسا نہیں ملا، کوئی نہ ملے گا. دنیا نے ان کے فیصلوں پر کبھی نہیں پوچھا ایسا کیوں، کبھی نہیں پوچھا ایسا کیوں، کہ وہ فیصلہ ہی ایسا ہوتا تھا. تو شیخ نے پوچھا تمہارے حضرت کے بننے سے کیا فرق ہوا؟ کیونکہ آدمی جب ایک بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. جب کسی مقام پر آدمی پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. تو تم تو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے، دنیا کے مانے ہوئے امیر بن گئے، تو تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت جی نے بہت ہی لجاجت سے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، اتنی مضبوط رائے ہوتی تھی. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یہ ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جو اس زمانے کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ سب گواہی دیں گے کہ مولانا یوسف صاحب بیان کر کے آتے تھے
کبھی کبھی 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیان ہوتا تھا فجر کے بعد، اور آ کر کے چائے کے لیے بیٹھتے تھے. وہ جو علماء بزرگ اس زمانے میں تو تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، وہ ہندوستان سے جو قوات آتے تھے ان کو بھی حضرت جی اپنے ناشتے پر بلا لیتے تھے. مولانا صاحب رحمت ہے تو ایک آدمی بھیجتے تھے کہ جاؤ بھائی ولی امام کو بلا لاؤ. ایک گیا، ابھی وہ جواب بھی نہیں لایا، دوسرے کو بھیجتے تھے جاؤ بھائی ولی امام کو بلاؤ. وہ گیا، 2 گئے، ابھی 2 واپس آئے نہیں آئے، تیسرے کو بھیج دیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا 3 آدمی بلانے جاتے تھے. اور مولانا امام صاحب اس زمانے میں شہزادے کی طرح تھے، شہزادے کی طرح، اور کوئی مشورہ ان کے بغیر کرتے نہیں تھے. مولانا یوسف صاحب ان کے بغیر کوئی مشورہ نہیں کرتے تھے. تو مولانا انعام صاحب اور پھڑکدار لباس، ذرا کہیں جھری نہیں ہوتی تھی، اور چہرہ بھی ماشاءاللہ ان کا ایسا تھا کہ ہم نے برسوں ان کے پاس گزارے ہیں، لیکن چہرہ ہم آگ بھر کر ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکے کہ اتنا جلال ہوتا تھا کہ آدمی آنکھ بھر کر ان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا. تو وہ آ کے بیٹھتے تھے، پان کھاتے رہتے تھے، اور وہ یہاں ذرا علامت ہوتی تھی پان کی، دیکھا ہے پان زیادہ کھانے والوں کی یہاں سرخی ہوتی ہے. اور ہم لوگ ڈرے نہیں تھے، ہم بیٹھے سوچتے رہتے تھے یہ کون بزرگ ہیں، نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، نہ ان کو بیان کرنے آتا ہے نہ ان کو دعا کرنے آتا ہے. اور یہ مولانا یوسف صاحب ان کا اتنا انتظار کرتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں آتے کوئی بات شروع نہیں کرتے. یہ کون سے بزرگ ہیں، نہ ان کو دعا کرنے آتا ہے نہ ان کو بیان کرنے آتا ہے. جو ہوتی ہے سوچ، تو ہم یہ سوچتے تھے. تو ایک دن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا ہے. میرا مزاج علمی تھا، میں کتابوں میں لگا رہتا تھا، تصنیف تعلیف. اور یہ مولانا انعام صاحب مولانا یوسف صاحب کے ساتھ سائے کی طرح چپک کر رہتے تھے. جیسے آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے جدا نہیں ہوتے تھے. جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی صحبت پائی ہے اور جتنا انہوں نے ان کو سنا ہے، مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، کہ میں ان کی صحبت میں نہیں پا سکا جتنی انہوں نے پائی. کیوں کہ میں تو علمی مزاج تھا، کتابوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ حضرت کے ساتھ سائے کی طرح لگے. اس لیے میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو حضرت شیخ نے پوچھا کہ مولی امام تمہارے حضرت بننے سے کیا فرق پڑا؟ ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، مضبوط رائے، کہ جس رائے کا مولانا یوسف صاحب لحاظ کرتے تھے. اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی. اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی. اب تو جو ساتھی مل کے طے کرتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. اب تو جو ساتھی مل کے طے کرتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آدمی اپنی رائے نہیں چھوڑتا. پیچھے پیچھے تیار کرتا ہے لوگوں کو، پیچھے پیچھے تیار کرتا ہے. یہ لابینگ ہے، دعوت نہیں، سیاست ہے. یہ دعوت نہیں ہے، یہ سیاست ہے. کہ اپنی رائے کو منوانے کی افراد سے کوشش کی جائے.
اکٹھا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا آدمی وہاں امام صاحب جیسا کہتے ہیں کہ جب سے حضرت جی بنے ہیں ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی. اب کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جو ساتھیوں کی رائے ہوتی ہے 50 مرتبہ کا تجربہ ہے، کوئی بات حضرت جی سے پوچھی وہاں امام صاحب سے، تو فرماتے تھے بھائی کل مشورے میں رکھ لو، کل مشورے میں رکھ لو. کبھی جواب نہیں دیتے تھے کہ یوں کر لو یوں مت کرو. ہاں، کسی ایک ساتھی کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو شورا کا آدمی ہوں، میں تو فیصل ہوں. تو حضرت جی فرماتے تھے مشورے میں رکھو. اور پھر جب مشورے میں طے ہو جاتا تھا، جب حضرت بیماری کی وجہ سے آخر زمانے میں مشورے میں شریک نہیں ہوتے تھے، ساتھ ہی مشورہ کرتے تھے اور آخر میں لے جا کر پیش کرتے تھے کہ حضرت ہم نے یہ سوچا ہے، یہ ہماری تجویز ہے، اس میں آپ جو کوئی ترغیب فرماتے ہیں. تو جب پیش کرتے تھے تو ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ اچھا بھائی تم سب نے مل کر سوچا ہے، اللہ اس میں خیر کرے، اللہ اس میں خیر کرے، اللہ اسے قبول فرمائے. ہمارے بزرگوں میں حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وہ بھی مولانا الیاس صاحب کے تربیت یافتہ تھے. دیکھو تمہارے دل میں کوئی بات آئے تو اسے مشورے میں رکھو، امانت ہے رکھ دو. اگر تمہارے ساتھی بھی اسے قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی بات آ رہی ہے تمہارے ساتھی اسے قبول نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ کو یہ منظور، اگر اللہ کو منظور ہوتی تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی اللہ ڈال دیتا. اللہ کو منظور ہوتا تو جیسے میرے دل میں آیا ان کے دل میں بھی ڈال دیتا. اب ان کے دل میں نہیں آئی تو سمجھو کہ اللہ کو منظور نہیں ہے. پھر کیا کرو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کو سمجھاتے ہیں، دیکھو کتنی بڑھیا بات کہی، کتنی اچھی بات کہی، یہ میرے ساتھی سنتے نہیں ہے بھائی. سارے جھگڑے اس وقت جتنے دنیا میں تبلیغ والوں میں ہو رہے ہیں سب مشورے میں ہو رہے ہیں، اور کسی کام میں کوئی جھگڑا نہیں. دیکھو ہم سب ساتھی ہیں، آپ اور ہم سب ساتھی ہیں، ہم سب ایک کام کو لے کے چل رہے ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم سب اس کے امین ہیں. امین ایک امانت ہے جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، قیامت پہ اس کا ہمیں جواب دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک کو کہتے ہیں دیکھو کتنی اچھی بات کہی ہے، میرے ساتھی سنتے نہیں ہیں، میری رائے لیتے نہیں ہیں، میری رائے سنتے نہیں ہیں، میری رائے لیتے نہیں ہیں. ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، تم بھی سمجھو، تم بھی سمجھو، تم بھی سمجھو. یہ سیاست ہے، دعوت نہیں ہے. تو حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ سمجھو کہ تمہارے ساتھیوں کے دل میں بات نہیں آئی ہے تو کس نے نہیں ڈالی؟ اللہ کو منظور ہوتا تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی بات ڈال دیتا، تو اللہ کو منظور نہیں ہے. پھر کیا کرو؟ اللہ سے کہو کہ جو تو نے میرے دل میں ڈالی ان کے بھی دل میں ڈال دے. تو یہ کہنا ہے تو یہ اللہ کو سکھا رہے ہو، یہ اللہ کو سکھا رہے ہو. ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے. ہمیں تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نبیوں کی تربیت تو نے کی، صحابہ کی تربیت تو نے کی، ہم تو ان سے زیادہ تربیت کے محتاج ہیں. ہم محتاج ہیں تربیت کے، ان سے زیادہ محتاج ہیں، تو ہماری تربیت ہے. تو حاجی صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ سے کہو، کیا کہو؟ یہ کہو کہ اے اللہ
جو تو نے میرے دل میں ڈالا ہے اگر یہ تجھے پسند ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے۔ کتنا آسان کام ہے جس کو ہم نے کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ مجھے تو رونا آتا ہے جب کسی علاقے کی اختلاف کو اور ساتھیوں کے اختلاف کو اور ان کے آپس کے جھگڑوں کو میں سنتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے کہ یا اللہ کتنا آسان کام تو نے ہمیں دیا، کیسی تو نے ہماری رہبری کی، لیکن ہم میں اپنے کو کہوں گا نااہل نکلے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، تمہارے بعد دل میں کوئی بات آتی مشہور میں رکھی، ساتھی اس پر موافق نہیں ہے تو اللہ سے کہو کہ اللہ یہ بات جو تو نے میرے دل میں ڈالی ہے اگر یہ تجھے پسند ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، تجھے اگر پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی۔ کتنا آسان کام ہے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب کہ گاڑی تو اللہ کی مدد سے چل رہی ہے، گاڑی تو اللہ کی مدد سے چل رہی ہے، اور چلتی رہے گی، لیکن جب ہمارا نفس شامل ہوگا وہاں سے رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ جہاں ہمارا نفس شامل ہوگا وہاں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ تو اسکوٹر کک مارتے ہیں وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی، دوسرا کدھر ادھر تم مارو وہ بھی تھک جاتا ہے، اسٹارٹ نہیں ہوتی۔ میکینک کے پاس جاؤ تو وہ کہتا مولوی صاحب وہ کاربوریٹر میں کچرا آ گیا ہے۔ کاربوریٹر میں کیا اس کو اس میں پلگ ہوتا ہے جو جلاتا ہے پیٹرول کو جلاتا ہے۔ خیر سمجھ گئے نا مولوی صاحب، اس میں کچرا آ گیا ہے، پھر اس کو کھولتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر ایک کک مارو اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جہاں نفس کا کچرا شامل ہوا وہاں سے گاڑی میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اللہ پاک ہماری رہبری فرمائے۔ تو بھائی بات کہیں نکل گئی، کارگزاریاں اپنی کمی دیکھنے کے لیے کہ ہم کہاں ہیں، کتنا منزل تک پہنچنے میں کتنی منزل دور ہے۔ ہمیں اپنی قربانیاں بھی بڑھانی ہے، محنت بھی بڑھانی ہے، ذمہ داریاں بھی لینی ہیں اور ان کو نبھانا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کا قبول فرمائے۔ ظہر کے بعد انشاءاللہ 2:15 بجے ظہر کی نماز ہوگی، اس سے پہلے کھانا ہے، اور ظہر کے بعد انشاءاللہ کارگزاریاں ہوں گی۔ تو صبح وار بیٹھ کر جو کارگزاری آپ ملک کے سامنے سنانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے صوبے والوں کے سامنے سنائیے، پھر سب صوبے والوں کے سامنے بات رکھیے، پھر ملک کے سامنے سنائیے۔ ہمارے کام میں انفرادیت نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی کام ہے۔ اجتماعیت کیا معنی ہے اجتماعیت کے؟ کہ سب کو لے کے چلنا، سب کے ساتھ چلنا۔ ایک منٹ، کیا 12 بج گئے؟ 12 بج گئے؟ 5 منٹ ہو گئے۔ تو حاجی صاحب، ہمارے حاجی عبداللہ صاحب میں بڑی قدر کرتا تھا۔ جب بھی پرانوں کے جوڑ ہوتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا ہمارے پرانے جمع ہیں، کوئی بات کہہ دیجیے میں ان کو پہنچا دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں حاجی صاحب کا پیغام پہنچایا کرتا تھا۔ تو ایک بار تو آپ کہنے لگے کہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بڑی گاڑی دوستی تھی دونوں کی، تو میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب
ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو کہ ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. یوں مت کہو چلانا نہیں آتا، یوں کہو کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنا نہیں آتا. ایک عرصہ گزر گیا، مجھے یاد نہیں رہا. پھر میں نے ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ کیا کہا، ہاں میں نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا پچھلا قصہ، میں بھول گیا تھا وہ. پھر میں نے ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا، ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جوڑنا نہیں آتا. تو وہاں عبید اللہ صاحب نے کیا اصلاح کی کہ جڑنا نہیں آتا. انہوں نے کہا تھا چلانا نہیں آتا، تو کیا اصلاح کی؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو 2:15 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی، اس سے پہلے کھانا کھا لیجیے. إن الله